اور میں اللہ تبارک و تعالی کو پناہ منگنا کہ اے وقت تواڈے اوتے آوے، لیکن اے وقت آون تو پہلے جڑا ہے نا او تسی اپنے آپ نو درست کر لو۔ یہ مہاجرین نو آپ خطاب فرما رہے ہیں، مہاجرین و انصار اتنے پکے مسلمان آپ نو مخاطب ہونے دا مطلب ہے کہ وہ اج نو سانو سبق آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرما رہے ہیں لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، جس قوم دے اندر اعلانیہ جڑی ہے نا وہ بے حیائی آ جاوے، اور اعلانیہ بے حیائی اتنی ہوئے کہ انہوں روکنا ٹوکنا بھی جڑا ہے نا وہ قانون دی نظر جرم بڑھ جاوے، یعنی تسی اس برائی تو روکیا تو اتنی عام برائی ہو جاوے۔ اور آپ اس حدیث پاک نو ویکھ پر سن دے ہویا نال نال اپنا ملک پاکستان وطن عزیز نو ذرا جس سٹیج تے ہن اسی جا رہے ہیں اور جس پسماندگی دے اندر اسی جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا دی ایڈوانسمنٹ دے نال اسی جس اخلاقی طور تے گراوٹ تے جا رہے ہیں اس نو بھی ذرا مد نظر رکھنا۔ تو فرمایا کہ جدو انسان انہاں دے اندر اس آ جاوے گی بے حیائی اور اعلانیہ بے حیائی آ جاوے گی تو آقا فرمایا او دے وچ تعاون بھی آسی والاوجاع التي لم تكن مدد فی اسلافهم الذين مضوا تے نال نال ایو جیاں بیماریاں بھی آسن، فرمایا جیڑی پہلی قوم نے انہاں دے نا ہی کہیں نہ سنے ہو سے۔ یعنی جدو اس مسلمانہ دے اندر اور کسی بھی معاشرے دے اندر اے آ جیسی کہ مسلمانہ دے اندر بے حیائی آ گئی ہے، فحاشی عریانی آ گئی ہے، تو فرمایا طاعون جیسی بیماریاں بھی آسن اور ایسیا بیماریاں ایسیا مصیبت ایسیا تکلیفاں بھی آسن، فرمایا کہ جڑا پہلے لوگاں نے انہاں دا نام ہی نہ سنے ہو سی۔ پھر آقا فرمایا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونۃ وجور السلطان، فرمایا کہ جدو تواڈے مین تے تول دے اندر نقص آ جائے گا، مین تے تول دے اندر گراوٹ آ جائے گی، مین تے تول دے اندر تسی دوسرے نو دھوکا دے گے تو فرمایا پھر کات سالی بھی تواڈا مقدر بنے گی، ہر طرح دی مصیبتاں اوکھا ویلا بھی تواڈا مقدر بنے گا، وجور السلطان علیہم تے مڑ جڑا اتو لتر ہونا ہے حاکم وقت دا او بھی تواڈے سیرے چوں کدی نکلے نہیں لگا۔ تو میرا بھائی ہن ذرا دیکھتے صحیح دو برائیاں تیرے اور میرے اندر کتنی ہیں، لیکن کوئی کسی نو انگل سے دا کرن دی ضرورت نہیں کہ بے حیائی تیرے اور میرے معاشرے دے اندر آج کتنی ہے، اے تینوں بھی چاننا نے مینوں بھی چاننا نے، اور اسی مین اور تول نو اگر دیکھیے اپنی تجارت اور منڈیاں دا حساب اگر دیکھیے تو وہ بھی تینوں تے مینوں چاننا نے۔ آقا ارشاد فرمایا ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطرہ من السماء، فرمایا کہ جدو مسلمان زکات نہ دے سی اللہ تبارک و تعالی عرش تو جڑی بارش ہے اس نو روک لے سی، اور پھر فرمایا لولا البہائم لم یمطروا ولم ینقصوا عہد اللہ، فرمایا کہ اگر اس دنیا دے اوتے اے بہائم نہ ہوے نا، جانور نہ ہوے نا، ڈنگر مویشی نہ ہوے نا، انہاں دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ویکھ کے پھر بھی رحمت فرما چھڑیندا ہے، وگرنہ اگر صرف اور تیرے اور میرے حساب ہوے نا اور زکات دے پیسے نو روکن دا معاملہ ہویا اور دوسرے پاسے جڑا نا کہ جانور نہ ہوے نا اور اے اللہ تبارک و تعالی دے مد نظر اور سامنے نہ ہوے نا، تو فرمایا ایک قطرہ بھی اللہ دی ذات جڑی ہے بارش دا آسمان تو نہ اتارے۔ پھر آقا فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، فرمایا کہ جدو مسلمان اللہ دا عہد توڑ دین، اللہ دے رسول دے نال وعدے اور پاسداریاں انہاں نہیں کرتے، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی غیراں نو انہاں دے اوتے مسلط کر چھوڑیندا ہے۔ تو میرا بھائی ذرا اس حدیث پاک نو دیکھنا، پھر آقا فرمایا کہ جدو تواڈے حاکم وقت اور تواڈے چیف جسٹس تواڈے قاضی القضات اے معاملے دا فیصلہ جڑا نا اللہ تبارک و تعالی دے حکماں دے نال نہیں کردے بلکہ اپنی مرضی دے نال کردے نے، تو آقا ارشاد فرمایا الا جعل اللہ بعثهم بینہم، پھر مشکلات، پھر انحطاط، پھر ذلت اور رسوائی جڑا نا او انہاں دا مقدر بڑھ جاندی ہے۔ تو اسی اپنے معاشرے نو ذرا ویکھیے، اپنے گھر تو ویکھیے کہ اسی ساڈے معاملات کی ہیں، ساڈا اسلام دے نال تعلق کتنا رہ گیا، یا اسلام دا جڑا لبادہ ہے اسی کتنا ایک اوڑے ہویا ہے، یا اس اسلام تے کتنا ایک چلدے پے ہے۔ تو لہذا اس تو
تو پھر اپنا جڑا تعلق ہے نا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چوکھٹ دے نال پھر مضبوط کرنا پڑے.